حضرات، آج کی اس نشست کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد حاضہ کی خوشیدان خیرات سے ہوا۔ یہ محفل جس کے پرچے تقسیم کیے جا چکے ہیں، اگلے ہفتے کا اعلامیہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اگلے ہفتے کا 728واں اعلامیہ ہے۔ حضرات، ہماری نشستوں کا آغاز جو ہوتا ہے اس اعلامیہ میں جمعہ کا دن پہلے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے شروع ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے خطابات۔ تو یہ خطابات جو شروع ہوتے ہیں ہمارے، وہ تاریخ اسلام کی نشست ہفتے کے دن، اور اسی طریقے سے پیر کے دن شریعت انفارمیشن سروس، اور پھر چہارشنبے کے دن محفل اقبال شناسی ہوتی ہے۔ اب کی دفعہ ہمیں جمعہ میں مخاطب کیا حافظ محمد رشاد الدین صاحب نے، اور آج آپ کے درمیان ایک ایسے مقرر ہیں جنہوں نے ہمیں اس سے قبل بھی مخاطب کیا ہے، اور آج انہوں نے ایسا اہم عنوان دیا ہے کہ قرآن کا تصور تاریخ۔ حضرات، یہ بھی آپ سب واقف ہیں کہ قرآن مجید کی جو حرمت، جو عظمت، جو شوکت ہماری زندگیوں میں ہے، اس سے شاید ہی کوئی مسلمان ہے جو واقف نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے معنی، مفہوم، اس کی تفسیر سمجھنے میں آگے پیچھے ہوں گے، لیکن لفظ قرآن کانوں میں پڑتا ہے یا سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو اس وقت جسم میں ایک لہر سی ہوتی ہے۔ حضرات، دنیا میں سروے کیا گیا کہ کون سی کتاب سب سے زیادہ شائع ہوئی ہے، تو قرآن حکیم ہے، اور یہ ہے کہ اس کا شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی بڑی زبان ہوگی جس میں ترجمہ نہ ہوا ہو، ترجمے نہ ہوئے ہو۔ ایک نہیں، کئی ترجمے ہیں، اردو میں شاید بے شمار ترجمے ہیں۔ آپ کہ آج کے جو مخرج صاحب ہیں، ان کے فیملی کے ڈاکٹر انعام الحق آپ جانتے ہیں، محمد انعام الحق صاحب نے خود بھی قرآنی ارشادات کے عنوان سے ایک کتاب، ایک تصنیف ہے ان کی، جو بہت پاپولر ہوئی، اور ہمارے ہاں بھی وہ مل رہی ہے۔ قرآنی ارشادات کے نام سے انہوں نے، آج وہ بستر پہ ہیں، مریض ہیں، ہمیشہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ نام دنیا میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ آج کس قدر اہم عنوان سے آج کے مخرج صاحب، جو اس سے پہلے بھی ہم کو لقاء الحق صاحب مخاطب کر چکے ہیں، ایسے اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ وہ بیرونی ممالک کا بھی دورہ کرتے ہیں، چنانچہ ابھی حال میں وہ تشریف لائے ہیں امریکہ سے، اور پھر ظاہر جانا آنا ہوتا رہتا ہے ان کا، تو یہ اس وجہ سے حوالہ دیا کہ وہ جہاں دیدہ ہیں، اور ہمارے یہ اخادات اور اعتقادات سے متعلق جو بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، ان سے اس کا ربط، کہ ان کا ربط بیرونی ممالک میں بھی ہے، اس وجہ سے ان کا خطاب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج کا دن بھی کچھ آپ کو اندازہ ہے، شہادت کا دوسرا دن، اور یہ اور بات ہے کہ بعض حضرات استفادہ نہیں کر سکے،
ایک تو بینک بند، چھٹی، پھر وہ گنیش کل اس کا جلوس ہونے کی وجہ سے بھی آمد و رفت میں دقتیں پیدا ہیں ٹریفک کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کی فضل سے ہماری تعداد خاطر خواہ ہے۔ میں ہمارے اگلے پروگرام کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کل ہی پرسوں ڈاکٹر محمد متین الدین خاضری جو پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کے، شریعت انفارمیشن سروس کے 732ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اس وجہ سے اہم عنوان ہے کہ ہم جنسی کو جو ہے پارلیمنٹ میں کچھ ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو جرم قرار نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس صدر کرنٹ ٹاپک کہتے ہیں، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا مقام ہے، اس سے آپ واقف ہونا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ ایسے قانون جو ہمارے یہ اعتقادات ایقانات کے خلاف پڑتے ہیں، اور ان کو جو ہے اگر قانونی دستوری جواز حاصل ہے تو پھر اس سے آپ کو بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ پیر کا خطاب آپ مت مس کیجیے۔ اور پھر چہارشنبے کے دن اقبال کی فکر عصر حاضر میں کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے ماہر اقبالیات پروفیسر مجید بیدار، اور ان کا خطاب بھی ہمیشہ بہت ہی پرمغز ہوتا ہے، بڑی تیاری سے آتے ہیں۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ لوگ ان کے قدرداں ہیں۔ چہارشنبے کے دن مت بھولیے بعد اثر۔ اور ایک خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اوقات بدلتے جاتے ہیں، چنانچہ آج ہماری عصر کی جماعت 4:45 بجے ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید 5:40 5:50 5:55 کا خیال تھا۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ جیسے جیسے دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے عصر کی نماز کا بھی جو ہے وقت کم ہوتا جاتا ہے۔ فی الوقت وہ 5:45 ہے، اس کا ذہن میں رکھ کے آپ نمازوں میں تشریف لائیے تاکہ آپ وقت پر پہنچ سکیں۔ میں ہمارے آج کے فاضل مقرر جناب ڈاکٹر اللہ خائل حق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، میرے محترم بھائیو السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ آج میں یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے مخاطب کیا تھا، مگر وہ محفل اقبال شناسی میں کیا تھا۔ آج تاریخ کے عنوان سے آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مضمون اتنا گہرا اور اس کے لیے اتنا وقت درکار ہے کہ یہ ایک نشست میں شاید یہ پورا نہیں ہو سکے گا، یا میں اپنے خیالات پورے کے پورے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکوں گا۔ انشاءاللہ اگر موقع دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی اور ایک ایکسٹینڈڈ نشست جو ہے وہ درکار ہوگی۔ پھر بھی دیکھیے کہ کہاں تک کہ میں جو ہے اس موضوع کے اوپر بات کر سکتا ہوں۔ ایک چیز تو وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک چیز کا میں نے جو ہے وہ تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈگریوں کی اور بڑے بڑے جو ہے نا ٹائٹلز کی، بڑے بڑے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کی علم کی گہرائی کیا ہے اور وہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ شروع ہی سے یہ دستور ہے، یہ اس کی سنت ہے اللہ رب العالمین کی کہ الذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ میری راہ میں تقدم کریں گے
میری راہ میں کوشش کریں گے میں ان کو راستے دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں راستے. اور اسی لیے آدمی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ جہد، کوشش، یہ جو ہے اولین چیز ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے اور جس کا وہ مکلف ہے. اور اگر آدمی کوشش نہ کرے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا. اس واسطے جو ہے ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت مشہور شاعر، انہوں نے کہا تھا کہ کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے. حضرت امجد حیدرآبادی کی ربائی سنا رہا ہوں آپ کو. کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے، پھر چاہیے مدد مانگنی یزداں سے. جب تک کہ نہ کام دست بازو سے کیا، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے. کہ جب تک کہ ہاتھ سے اپنے کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھی طوفان سے نجات نہیں دیا. اس کو بھی اپنے ہاتھ سے بلے اور کشتی وغیرہ جوڑ کے اس کو کشتی بنانا پڑا. اور آپ کو سب معلوم ہے، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں حضرت نوح نے جو ہے وہ کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ وہ کشتی بنا رہے تھے، قوم ہنس رہی تھی کہ وہاں کوئی قریب میں نہ پانی تھا نہ سمندر تھا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے کہ جب تک کہ نہ کام دست بازو سے کیا، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے. میں بیسیکلی میں ایک الیکٹرانک انجینئر ہوں. الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن میرا سبجیکٹ ہے، اور میں برلن یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے. میری جو ہے وہ الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں. کمپیوٹر سائنس کی ابتدا کے اندر میں ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں ریسرچ اسکالر تھا، اور وہیں میں اپنا جو ہے کام کرتا تھا. پھر بعد میں گلف آیا. تو میرے بھائیوں، میرے پاس کوئی میں تاریخ میں ایم اے نہیں ہوں، نہ میں جو ہے وہ کوئی یہ ہوں. مجھے ہر چیز سکھائی ہے اقبال نے. اور میں یہ بات کروں گا کہ جیسا اقبال نے کہا تھا کہ میرے مرشد، پیر و مرشد میرے مولانا جو ہے نا روم ہیں، اسی طریقے سے میرے پیر و مرشد علامہ اقبال ہیں. انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا. اور آج بھی جو میں عنوان آپ کے سامنے جو ہے وہ میں لے آیا ہوں، وہ عنوان کے اندر بھی بیشتر ایسے مضامین ہیں جو اقبال نے جو ہے وہ ان کو نظم کیے ہیں. اور مگر اس کے سمجھنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم کو جو ہے بڑا غائر مطالعہ اور بڑا وسیع مطالعہ درکار ہوتا ہے. خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. مگر میں جو ہے وہ سب میں پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کیا چیز ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہسٹری. تاریخ کی کیا جو ہے نا مطلب کہ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. ہم لوگوں کو جو اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ تھا، فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد اس کی اتنی اولاد تھی، یہ علاقے تھے جو اس نے فتح کیے، اور یہ وہ چیزیں تھیں اتنی جنگیں اس نے لڑیں، اور یہ اور وہ. بس ہم لوگوں کی جو ہے وہ تاریخ کی اسٹڈی ہماری ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے نصاب کا جو میں بھی پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھے ہیں، اسکولوں میں جو ہے وہ جو تاریخ ہم کو پڑھائی جاتی ہے بس وہ یہی ہے. آپ کو جو ہے وہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن جب بات کرتا ہے تو قرآن کا کنسپٹ تاریخ کا، یا قرآن جو ہم کو تاریخ بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی گنائی ہیں اس کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو میں نے کس طریقے سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان کی پیدائش کیسی ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، یہ انسان کا جو کلچر، جو سویلائزیشن ہے وہ کیسا وجود میں آیا، اور اسلام سے پہلے وہ جو کلچرز گزر چکے ہیں ان کی تاریخ اسلام میں جو ہے نا قرآن بیان کرتا ہے.
اور جب تک کہ جو ہے وہ ہم یہ نہ دیکھیں، ٹائم فریم کو اگر ہم دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جو کلچرز دنیا کے اندر تھے، وہ ہندوستانی تمدن تھا اپنی جگہ، چائنا کا تمدن تھا، ایجپٹ کا تمدن تھا، یہ سب تاریخ میں واقع ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور بیبیلونیا کا بھی اور یونان کا، یہ سارے کلچرز، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سویلائزیشنز تھے جو آمنے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے رہتے تھے ہمیشہ، وہ قیصر و کسریٰ۔ ایک جو ہے وہ ایرانی سویلائزیشن تھا، ایرانیوں کا، جس کو کسریٰ کہتے ہیں، اور ایک تھا رومیوں کا جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، اور رومی اس زمانے میں انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے، اس لحاظ سے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان، قیصر و کسریٰ کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں، کبھی یہ جیتتے تھے کبھی وہ جیتتے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر رومی ہار گئے۔ کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینے لگے کہ دیکھو وہ بھی اہل کتاب تھے، ہم کو تو تم کفار کہتے ہو، مگر یہ تو اہل کتاب تھے نا، یہ کیوں ہار گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے یا تیسرے دن سورہ روم نازل کی، اور اس میں کہہ دیا گیا کہ غلبت الروم، انشاءاللہ اگلی جنگ ہوگی اور اس میں رومیوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور میں آپ سے یہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور تاریخ دان جو ہے بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھی دنیا، آپ کی پوری زندگی کے اندر کوئی پیشن گوئی بھی ایسی نہیں تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایک قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کی شخصیت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس ایک شخصیت بنتی ہی ایک انسان کی اس کے حافظے سے، اور اگر انہیں جتنے لوگوں سے انٹریکٹ ہوتا ہے، جتنے لوگوں سے ملتا ہے، اور اپنا جو تاثر انہیں کسی شخصیت کے اوپر چھوڑتا ہے، وہی تو ایک شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کا پڑھنے کا، بات کرنے کا انداز، اس کا بولنے کا انداز، اس کا گفتگو کرنے کا انداز، ہر چیز جو ہے یہ پوری اس کے حافظے میں انسان کے محفوظ رہتی ہے۔ اور اگر آپ کسی انسان سے 10 سال بعد بھی ملیں تو وہ جو ہے ایک دم سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ارے یہ شخص تو وہ ہے جس سے میں فلاں وقت ملا تھا، اور فلاں میں نے اس سے بات کی تھی، اور یہ حافظے میں انسان کے محفوظ رہتی ہے۔ یہ تو انسانوں کا حافظہ ہے، مگر قوموں کا بھی حافظہ ہوتا ہے، اور قوموں کے حافظے ہی کو تاریخ کہتے ہیں جو ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، بڑی پتے کی بات کہی، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہے جس سے جو ہے وہ ہم، اور میں جو آج کا ٹاپک ہے اس کے تعلق سے آپ کو صاف صاف بتا دوں
کہ قرآن جو ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، نہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ قرآن کوئی لا جورسپروڈنس کی کتاب ہے۔ وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی قانون کی کتاب بھی نہیں ہے قرآن۔ اور قرآن دراصل ہے کیا، آپ کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ام الکتاب کہا، اور وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے دو جو ہے نا حصے رکھے ہیں، ایک محکمات کا اور ایک متشابہات کا۔ اور محکمات جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے تجربہ و شہود میں جتنی چیزیں آج تک کے وجود میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری محکمات ہیں، اور جو چیزیں ابھی انسان کے تجربہ و شہود میں نہیں آئیں اور ابھی آنا باقی ہیں، وہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے متشابہات سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس کا کلیئر اور کینڈیڈ علم انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان چیزوں کو متشابہات کہتے ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ ایک انٹرویو لکھا مولانا روم کے ساتھ۔ اقبال سوال کرتے تھے، سوال لکھتے تھے اپنی طرف سے، اور مثنوی مولانا روم سے ان سوالات کا جواب دیتے تھے۔ خود ہی جو ہے نا سوال کرتے تھے اور خود ہی جواب لکھتے تھے۔ اور پیر رومی مرید ہندی اقبال کی نظم ہے جو بال جبریل کے اندر ہے، اس نظم کے اندر اقبال نے ان سے جو ہے مولانا روم سے پوچھا، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پورے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے جتنے علوم تھے وہ سارے میں نے پڑھ لیے، اور روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، مگر میری روح کو سکون نہیں مل سکا۔ مولانا روم، آخر کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اور میں جتنا زیادہ مطالعہ کرتے جاتا ہوں اتنا زیادہ میں بھڑکتا چلا جاتا ہوں، مجھے سچائی کی سیدھی راہ رزن نہیں آتی۔ مولانا روم کی مثنوی سے جو جواب اقبال خود لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دست ہر نا اہل را بیمارت کنت، دست ہر نا اہل را بیمارت کنت، سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، کہ اپنی ماں کے پاس آ جا کہ تیری تیمارداری کر سکے۔ تیرے کو جو ہے نا پاگل کر دیا علوم مشرق و مغرب نے، اب تو اماں کے پاس آ جا اپنی کہ تیری تیمارداری کر سکے۔ یہ اماں کیا ہے؟ ام الکتاب ہے میرے بھائیوں، یہ ام الکتاب ہے۔ اس کی طرف اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے کہ جہاں محکمات اور متشابہات کی بات کہی وہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ام الکتاب ہے، یہ ساری دنیا کی کتابوں کی ماں ہے، اور اس کو کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر لے کے آ کے اس کو جو ہے نا آپ ٹائی اپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے جو ایسا علم ہے جو ایک ایسے عظیم عالم نے دیا ہوا ہے، یہ جس کی جو ہے نا نہ علم کی کوئی ابتدا ہے نہ جس کے علم کی کوئی انتہا ہے، ایک لامتناہی علم ہے۔ اللہ رب العالمین علم ہی علم ہے میرے بھائیوں۔ اس جو ہے نا مدعے کہ چھوٹی سی اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے تاریخ کے اوپر بات کی ہے۔ اگر ہم دنیا میں دوسرے ساری قوموں کے جتنے بھی آج تک کے تاریخیں گزری ہیں ان کا اگر مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ایک بات بڑی بڑی خاص ہے، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ میرا جو ہے وہ جن کا میں اقبال کے بعد اگر میں کسی شخصیت کا فین ہوں
اور کسی شخصیت کا بہت زیادہ جن سے میری محبت اور عشق ایک بے انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے وہ پروفیسر محمد حمید اللہ صاحب ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو ہے پروفیسر حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب، پروفیسر محمد منور جو لاہور یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر تھے، ان سے ابو حنیفہ الدینوری کی ایک کتاب الاخبار الاطوال اس کا نام ہے، جو مسلمانوں کی اولین تاریخ ہے جو مسلمانوں نے لکھی ہے۔ معلوم تاریخوں میں یہ ابن اسحاق، ابن ہشام وغیرہ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، جو پہلی تاریخ مسلمانوں نے جو ہے وہ لکھی یا کسی مسلمان آتھر کی طرف سے لکھی گئی، وہ ابو حنیفہ الدینوری کی تاریخ ہے۔ اس کا نام ہے الاخبار الاطوال، کہ لمبی خبریں، اس نے تاریخ کی اپنی کتاب کا نام الاخبار الاطوال کا۔ اس کتاب کا جو کہ جب نسخے مختلف دنیا کے کتب خانوں کے اندر ہاتھ لگے تو پروفیسر حمید اللہ صاحب نے پروفیسر محمد منور صاحب سے، جو تاریخ کے پروفیسر تھے یہاں پہ لاہور یونیورسٹی کے اندر، ان سے کہا کہ آپ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیجئے، اور اس کے بعد اس کتاب کے اوپر جو مغربی مفکر جس نے اس کی وہ ایڈٹ کر کے اس کو چھپا تھا اس کتاب کو، وہ کراسکی تھا، اور حمید اللہ صاحب نے کراسکی نے جو مقدمہ لکھا تھا وہ فرینچ زبان میں تھا، اور حمید اللہ صاحب نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کو جو ہے وہ ایک اتنا بہترین مقدمہ ہے کہ میری ملاقات پروفیسر محمد منور صاحب سے مسقط میں ہوئی تھی عمان میں، اور میں نے ان سے جو ہے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ ترجمہ، آپ نے بہت بہترین کتاب کا ترجمہ کیا اور حمید اللہ صاحب کا مقدمہ اس میں تو چار چاند لگا دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اصل میں جان پوری کتاب کی وہ مقدمے کے اندر ہی ہے، کتاب کا ترجمہ تو بس ترجمہ ہے، میرا کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ پروفیسر حمید اللہ صاحب کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ساری دنیا میں مجھے متعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد اتنا شاندار مقدمہ لکھا۔ خیر، اس میں جو چیز حمید اللہ صاحب جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو چند الفاظ میں یا جو میرے سے ممکن ہو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز تو وہ یہ ہے، فن تاریخ کے اوپر مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ سب بقول حمید اللہ صاحب کے کنویں کی مینڈک کے مطابق مترادف ہیں۔ سب، ہر قوم تاریخ لکھی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر صرف اپنی اور اپنی تاریخ۔ یونانیوں نے جب تاریخ لکھی وہ اتنے اندھے تھے کہ ان کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ بیبلونیا کے اندر بھی ایک تمدن بستا تھا اور مصر میں بھی ایک تمدن تھا۔ وہ جب تاریخ لکھنے لگے تو ان کو سوائے یونانیوں کے اور کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے حمید اللہ صاحب ان کو کنویں کی مینڈک کہتے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری قوموں نے بھی تاریخ لکھی، مگر وہ صرف اپنے منہ میاں مٹھو، صرف اپنی تاریخ، دنیا کی دوسری قوموں کو قابل اعتنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور خود عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ میرے بھائیوں، عربوں کو اپنی زباندانی کے اوپر اتنا ناز تھا کہ ساری دنیا کو گونگے بولتے تھے۔ عجم کے معنی گونگوں کے ہے، معلوم ہے آپ کو، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگے، اور اپنی زباندانی کے اوپر ان کو اتنا ناز تھا، اور بجا طور پہ ناز تھا۔ یہ کوئی جو ہے نا مطلب ہے کہ ہر آدمی جنہوں نے عربوں کی لسانی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، آپ ہمارے عثمانیہ یونیورسٹی کے لائق پروفیسر ڈاکٹر ابوالفضل صاحب، جنہوں نے ہم کو بھی جو ہے عربی پڑھائی عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر،
ان کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ میں بڑا گریٹیٹیوڈ دیتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ ادب عربی لکھی، اور وہ آج بھی جو ہے وہ ایک انتہائی بہترین کتاب ہے جو عثمانیہ یونیورسٹی سے چھپی۔ خیر، یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے وہ جب اپنے آپ کو جو ہے گونگا، دنیا کو جو ہے نا گونگا کہتے تھے، اور آپ ان کو جو ہے وہ کوئی عربوں کا بھی وہی حال تھا، اپنے سوا کسی اور کو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے۔ اسلام آیا، اسلام قرآن ایک دم سے چونکا دینے والی تعلیمات دنیا کو دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو، ہم لوگ اس کو یرغمال کر کے لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں کتاب ہے، یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے آئی ہے، یہ کتاب تو ساری اس کو چوم کے جزدانوں میں رکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب تو وہ ہے جو ساری انسانیت سے بات کرتی ہے۔ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے بہت کم خطاب کیا ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بہت کم ہے قرآن کے اندر، اور بے شمار جگہوں پہ قرآن نے جو خطاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یا لوگوں کہہ کے خطاب کیا، یا معاشر الجن والانس کہا کہ اے جنوں اور انسانوں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، تم کو میں نے مختلف شعوب اور قبائل کے اندر میں نے تم کو بانٹ دیا، اور کائے کے لیے بانٹا؟ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، تم کو مختلف شعوب اور قبائل کے اندر میں نے تم کو بانٹ دیا، کئی کے لیے بانٹا؟ لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو، اپنے اپنے قبیلوں، اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے اس کی وجہ سے۔ میں تم کو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور اسی سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر تمہارے اندر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر اس میں سے ایک بغاوت کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور ہمیشہ جب فیصلہ کرنے بیٹھو دونوں کے درمیان تو انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور کسی ایک گروہ کی جو ہے محبت میں یا کسی ایک گروہ کی پشت پناہی کے اندر تم آگے مت بڑھو، کیونکہ ان ساری چیزوں سے تم کو جو ہے وہ واسطہ پڑنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے انسانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستگی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ان آیات کو قرآن کے اندر پڑھیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ اور آپ جو ہے وہ یہ ہم کو قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہم اس کی باتیں سمجھتے نہیں، ہم نے اس کو علماء کا حصہ سمجھا۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ظاہر ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان سے ان کے لیول کی بات کرتا ہے،
اور ایک گلی کا رکشے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حساب سے بات کرتا ہے. قرآن ایک ایسی معجز نما کتاب ہے جو انسانوں کے ان کے علم کے حساب سے ان سے بات کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ابو حنیفہ کی طرح مسائل کا استنباط کرنا شروع کر دیں، فتوے دینا شروع کر دیں. یہ مقام ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو قرآن دے کے کہا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ میں نے قرآن کو آسان اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تم فتوے دیتے رہو اس سے. میں نے قرآن کو اس لیے تم آسان بنایا ہے، انا یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. سورہ قمر میں 5 مرتبہ دہرایا اللہ رب العالمین نے یہ جملہ. تو میرے بھائیوں، قرآن جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی تاریخ کے کنسپٹ آج تک گزرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو سویلائزیشنز گزر چکے تھے، میں نے مختصراً اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. اور جو سویلائزیشنز باقی تھے، مثلاً روم کا اور جو ہے نا اور ایران کا، اس کو جو ہے مسلمانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو ختم کر دیا، دنیا کی تاریخ سے ختم کر دیا ان کو. آج کہیں ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے، ان سویلائزیشنز کا، رومن سویلائزیشن کا اور پرشین سویلائزیشن کا. میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسی طاقت کے ساتھ اٹھا کہ جس کا مقابلہ کرنا دنیا کے بس کی بات نہیں تھی. اور آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے میں وہ بات کروں گا جس کے لیے میں نے اتنی تمہید جو ہے آپ کے سامنے باندھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے فن تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ کنویں کی مینڈک کی طرح نہیں لیا، صرف اپنی اور اپنی نہیں. اور ابو حنیفہ الدینوری نے جو ہماری مسلمانوں کی پہلی کتاب ہے جو تاریخ کے اندر مسلمانوں نے لکھی ہے، اور اب وہاں سے بہت سی تاریخیں آئی. انشاءاللہ کسی اور وقت جو ہے میں آپ کو بڑے مسلمانوں کے تاریخی کارنامے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی تھیں کہ اے انسانوں، تم سب ایک ہو. میں نے تم کو بانٹا اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. کسی گورے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بتا دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور تم کو جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک سب میں زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں سب میں زیادہ متقی ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیے گا کہ اسلام نے اس تفریق کو کالے گورے کی اور پیسے والے اور کنگال کی ساری ان تفریقوں کو اٹھا کے ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیا اور ان بڑے بڑے سویلائزیشنز کو انہی کی آگ میں جلا دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، مکے میں جب داخل ہوئے تو سارے جو ہے وہ جتنے بھی شیوخ تھے مکے کے سارے وہاں موجود تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور اس کے بعد جب چڑھ گئے تو ابو جہل
کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اس نے جو ہے کہا کہ ایک حبشی کو ہمارے سروں پہ چڑھا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ فوقیت دی ان کو کہ آج تاریخ حیرت سے جو ہے وہ حضرت بلال کو دیکھتی ہے. حضرت عمر ایک انتہائی گورے چٹے انسان تھے اور حضرت بلال کو یا سیدی کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے میرے آقا کہہ کے. جن کا جو ہے نا حبشی تھے. میرے بھائیوں، میں یہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. آپ کو اقبال کی وہ نظم، چھوٹی سی ایک نظم جو انہوں نے حضرت بلال کے اوپر کہی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ جو میرے ٹاپک کا باقی حصہ ہے، اگر آپ لوگ مجھے دوبارہ موقع دیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا نیکسٹ جو ہے نا مجلس میں، نہیں تو اور کبھی کسی جو ہے نا مطلب کہ آنے والی مجالس کے اندر، تاریخ اسلام کی مجالس کے اندر انشاءاللہ. مگر اس چھوٹی سی نظم کا مطالعہ فرمائیے جو اقبال نے حضرت بلال کے اوپر لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں، لکھا ہے ایک مغرب حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، کہ ایک ریسرچ اسکالر جو مغرب کا تھا انہیں ایک بات لکھتا ہے کہ لکھا ہے ایک مغرب حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت اعتماد تھا، جولان گاہ سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر جس کا مقام تھا. آج ایشیا میں کوئی اسے جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں. کہ یہ جو ہے وہ آپ دیکھ لی، آپ ایک جو ہے نا یہ کریے کہ سکندر رومی اٹھا تھا یونان سے اور وہ فتح کرنا چاہتا تھا سارے ایشیا کو. جولان گاہ سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. آج ایشیا میں کوئی اسے جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں. اس کے بعد اقبال کہتے ہیں، لیکن وہ بلال وہ حبشی زادہ حقیر، کہ حضرت بلال جو ایک بالکل حبشی زادہ تھے، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جن کی فطرت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے روشن کر دیا تھا، جس کی فطرت کو ہے. اور لیکن وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا عامی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ اور فقیر. کہ شہنشاہ ہو یا فقیر ہو، جب پکار دی جاتی ہے اذان جو حضرت بلال کے سینے پہ اتاری گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ دے دے اذان جو ہے وہ کعبے کے چھت پہ چڑھ کے، تو بادشاہ اور فقیر سب جو ہے نا آتے ہیں اسی جو ہے نا حبشی کے پکارنے کے اوپر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا عامی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم صدا کے ہیں شہنشاہ اور فقیر. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ بولتے ہیں کہ اقبال یہ کس کے عشق سے ہوا ہے کہ رومی تو فنا ہو گیا، کوئی آج اس کو ایشیا میں پہچانتا بھی نہیں، اور حبشی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ 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 کی زندگی عطا کر دی ہے. یہ کس کے عشق کا فیض ہے. آج بھی میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا کبھی مٹا نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو میں نے بہت اونچا اٹھا دیا ہے. اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کے ذکر کو نیچا کر سکے. میرے بھائیوں، جب تک دنیا قائم رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ باقی رہے گی. نہ یہ کسی کے مٹھانے سے مٹ سکتی ہے، نہ تو نہ مٹ جائے گا یہ ایران کے مٹ جانے سے، نہ شاید میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ علامہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے صرف ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری کس درجہ وابستگی اور کس درجہ محبت ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی چیز ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ہماری ضامن ہے۔ اور آج ہم ذلیل و خوار صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو نہیں جانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میں نے جو ہے تقریباً 2 سال عمان کی ایک مسجد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی، وہ صرف قرآن سے بیان کی، میں نے بے تکی قسم کی روایات کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ قرآن کے اندر موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور بقول ہماری ماں عائشہ کے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی طرف ہم جو ہے نا لوٹیں۔ واقع دانا کہ یہ مقرر نے ہم کو جس طریقے سے اپنے موضوع سے واضح کیا کہ تاریخ کتنی گہرائی ہوتی ہے تاریخ کے اندر، اور اس کے اندر کما خواہ ہمارے موجودہ مقرر نے اس کا حق ادا کیا، اور آپ کی خواہش کے مطابق اور ہماری تشنگی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو جو ہم آئندہ بھی جو ہے آپ کے لیے رکھیں گے کہ یہ جو ہے تاریخ کے اوپر پوری جو ہے مکمل آپ کی جو ہے جو علمیت ہے وہ ہم پر واضح کر دیں الحمدللہ۔ اور آپ کا جو آج کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ قرآن سے ہماری دوری ہماری تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی سامعین ہیں وہ اپنی جگہ نہ صرف ایک فرد ہیں بلکہ وہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قرآن کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، ہم جس سے ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ واضح کریں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کہتے ہیں، قرآن کو مختلف علماء کے ذریعے پہنچانے کے لیے کہتے ہیں۔ علماء کا پہنچانا، کتابوں کا لکھنا، تقاریر کا کرنا یہ تو دوسری باتیں ہیں، بہت دور کی بات ہے، لیکن جو غیر مسلم آپ کو دیکھتے ہیں، ایک انسان کو دیکھتے ہیں، ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا طرز عمل کیا ہے۔ پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے جب آپ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اطوار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں پڑوسیوں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے اصل منبع کیا ہے اس کے اخلاق کا، تو پھر وہ خود بخود راغب ہوتا ہے قرآن کی طرف، خود بخود راغب ہوتا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف۔ ماشاءاللہ سے آج کا پیغام آپ کا جو ہے ہمارے دلوں میں جاگزی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور میں مقرر صاحب سے دعا کی مزید درخواست کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے لیے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اور وہ ہمارے عمل میں داخل فرما، ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔